حضرت صدر الافاضل سیدنا مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس حصہ آیت یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یعنی اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے عبادتیں بجا لا کر گناہوں سے باز رہ کر اور گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے انہیں علم و ادب سکھا کر اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعی جہنم کی آگ بے حد شدید ہے، وہ کسی صورت سے کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں کوتاہی کرنے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، اپنی اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق تربیت نہ کرنے والوں، داڑھی مڈانے والوں، داڑھی کو ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، ملاوٹ والا مال دھوکہ دے کر چلانے والوں، ڈنڈی مار کر سودا چلانے والوں، چوروں، ڈاکوؤں، جیب کتروں، شرعی پردہ نہ کرنے والی اسلامی بہنوں، ٹی وی اور وی سی آر اور انٹرنیٹ پر فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، گانے باجے سننے والوں، اپنے گھر والوں کو اس کی سہولت فراہم کرنے والوں اور طرح طرح سے گناہوں کا بازار کرنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، بس وہ نہایت ہی سیاہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حافظ ابو القاسم سلیمان طبرانی قدس سرہ نورانی طبرانی اوسط میں نقل کرتے ہیں ایک بار سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، بإذن پروردگار، غیبوں پر خبردار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینے خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے ہلاک ہو جائیں، اگر اہل جہنم کا ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیا جائے تو تمام اہل زمین موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ آقا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر جہنم پر مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی ہیبت سے تمام اہل زمین مر جائیں۔ سرکار اس ذات والا کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، جہنم کی زنجیروں میں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور تحت الثری یعنی 7ویں زمین کے نیچے جا پہنچیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل بس کرو، اتنا ہی تذکرہ کافی ہے، کہیں دل پھٹ کر میں وفات نہ پا جاؤں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا کہ رو رہے ہیں، فرمایا اے جبرائیل آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بارے خداوندی میں آپ کو تو ایک مقام حاصل ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کیوں نہ رہوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم الہی عز و جل میں موجودہ حال کے بجائے میرا کوئی اور حال ہو، کہیں ابلیس کی طرح مجھے بھی امتحان میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ہاروت و ماروت کی طرح مجھے بھی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ راوی بتاتے ہیں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے، حضرت جبرائیل امین بھی رو رہے تھے، دونوں حضرات برابر روتے رہے۔ آخر کار آواز آئی اے جبرائیل اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ دونوں کو اپنی نافرمانی سے محفوظ کر لیا ہے۔
سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آسمانوں کی طرف پرواز کر گئے. مدینے کے تاجور شاہ بہرو بر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے. بعض انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قریب گزرے جو ہنس کھیل رہے تھے. فرمایا تم ہنس رہے ہو اور تمہارے پیچھے جہنم ہے. اگر تم وہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا ہنستے اور زیادہ روتے اور تم کھانا پینا چھوڑ دیتے اور پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور خوب مشقتیں برداشت کر کے عبادت الہی بجا لاتے. آواز آئی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو مایوس مت کیجئے. میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے اگر اور تنگی کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. پس رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا راہ راست پر گامزن رہو اور میانہ روی اختیار کرو. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں غور فرمائیے. ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معصوم بلکہ سید المعصومین ہو کر بھی اور سیدنا جبرائیل امین بھی معصوم اور معصوم فرشتوں کے آقا ہونے کے باوجود عذاب جہنم کا تذکرہ چھیڑنے پر خوف رب باری عز و جل سے گریہ و زاری فرمائیں اور ایک ہم ہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جائیں مگر جہنم کا ہولناک تذکرہ سن کر نہ دل لرزے اور نہ ہمارا کلیجہ کانپے اور نہ ہی پلکیں بھیگیں. افسوس عذاب جہنم کی خوفناک باتیں سن کر بھی نہ ہمیں پشیمانی ہے نہ پریشانی نہ خجالت ہے نہ ندامت. ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا ندامت سے گناہوں کا ازالہ کچھ تو ہو جاتا ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے ہمیں رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا لگتا ہے کہ گناہ کر کر کے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں. ہم عادی مجرم بن چکے ہیں. نہ نفس و شیطان ہمیں نیکیوں کی طرف آنے دیتے ہیں نہ ہی ہم کما حق کوشش کر پاتے ہیں. ہمیں تو دنیا کے دھندوں ہی سے فرصت کہاں. افسوس 100 کروڑ افسوس روز و شبانہ صرف اور صرف مال کمانا ہی ہمارا مشغلہ رہ گیا ہے. نہ صحیح معنوں میں نمازوں کا شوق نہ ہی روزوں کا ذوق. دنیا کے کاموں سے جو ہی فرصت ملی جھٹ ٹی وی پر کوئی چینل پکڑ لیا یا وی سی آر یا انٹرنیٹ پر کوئی بیہودہ فلم چلا دی اور اپنا وقت و نامہ اعمال پامال کرنے میں مگن ہو گئے. پھر ٹی وی کا تذکرہ آ گیا. حقیقت یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کی بربادی میں ٹی وی وی سی آر اور انٹرنیٹ کا نہایت ہی گھناؤنا کردار ہے. فخریہ فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کی خدمت میں عبرت کے لیے ایک حیات سوز واقعہ عرض کرتا ہوں. مجھے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں کسی نے ایک خانمہ برباد لڑکی کا خط پڑھنے کو دیا جس میں مضمون کچھ اس طرح تھا. ہمارے گھر میں ٹی وی پہلے ہی سے موجود تھا. ہمارے ابو کے ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے تو ڈش اینٹینا بھی اٹھا لائے. اب ہم ملکی فلموں کے علاوہ غیر ملکی فلمیں بھی دیکھنے لگے. میری اسکول کی سہیلی نے مجھے ایک دن کہا فلاں چینل لگاؤ گی تو سیکس اپیل مناظر کے مزے لوٹنے کو ملیں گے. ایک بار جب میں گھر میں اکیلی تھی تو وہ چینل آن کر دیا. جنسیات کے مختلف مناظر دیکھ کر میں جنسی خواہش کے سبب آپے سے باہر ہو گئی. بےتاب ہو کر فوراً گھر سے باہر نکل پڑی. اتفاق سے ایک کار قریب سے گزر رہی تھی جسے ایک نوجوان چلا رہا تھا. کار میں کوئی اور نہ تھا. میں نے اس سے لفٹ مانگی. اس نے مجھے بٹھا لیا یہاں تک کہ میں نے اس کے ساتھ کالا منہ کر لیا. میری بکارت یعنی کمارپن زائل. میرے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگ گیا. میں برباد ہو گئی. مولانا صاحب بتائیے مجرم کون؟ میں خود یا میرے ابو کہ جنہوں نے گھر میں پہلے ٹی وی لا کر بسایا اور پھر ڈش اینٹینا بھی لگایا.
دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔